اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب آیتوں کا ترجمہ۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو مضمون ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ کتاب برحق ہے اور وہ اگلی سچی کتابوں کی صداقت پر مشتمل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے اس کتاب کا وارث امت محمدیہ کو بنایا ہے، جو تمام امتوں میں سب سے افضل اور بہتر امت ہے۔ اس لیے اس امت کا لقب خیر امت ہے۔ اس امت کا کام یہ ہے کہ خود بھی اس کتاب پر عمل کریں اور ساری دنیا میں اس کا پیغام پہنچا دیں۔ اور یہ امت مجموعی طور پر گو تمام امتوں سے بہتر امت ہے، مگر اس امت کے تمام افراد یکساں اور ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ایمان والے ہیں مگر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ہیں تو مسلمان، قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور سچے دل سے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں مگر گناہ گار ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو درمیانے درجے میں ہیں، نہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور نہ بہت زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں، ہاں فرائض و واجبات کے پابند ہیں، بڑے درجے کے ولی اور بزرگ نہیں ہیں۔ اور تیسری قسم سابقم بالخیرات، یعنی بڑے درجے کے ولی اللہ، جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کامل بندے ہیں، فرائض و واجبات کے ساتھ نفلی عبادات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نیک کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ یہ تینوں درجہ بدرجہ جنتی تو ہیں، بالآخر سب جنت میں جائیں گے، مگر سابقم بالخیرات والے قسم کے ایمان والوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حاصل یہ کہ جو قرآن کریم پر ایمان لایا اور اس کتاب کو مان لیا، اس کو بالآخر جنت ملے گی۔ اس آیت کی تفسیر خود حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں منقول ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں قسم کے ایمان والوں میں سے جو نیکیوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی سابقم بالخیرات، ان کو بھی جنت ملے گی اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو مقتصد یعنی بیچ کے لوگ ہیں، ان کا محاسبہ ہوگا لیکن آسان حساب ہوگا، اس کے بعد وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ گناہ بھی کیے تو وہ میدان محشر میں طویل عرصے تک روک کر رکھے جائیں گے، پھر ان کو بھی اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت میں جنتیوں کا جو قول آیا ہے وہ انہی تیسرے قسم کے جنتیوں کا ہے۔ یہ لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، خوف زائل کر دیا اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور پشیمانیوں سے ہمیں نجات دے دی۔ اس نے اپنی رحمت سے ہمارے قصور معاف فرما دیے اور ایمان و عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دی جو ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی منزل تھی جس سے ہم گزر آئے، عالم برزخ اور قبر بھی ایک مرحلہ تھا، میدان حشر بھی ایک مرحلہ تھا، ہم ان سے بھی گزر آئے۔
اب ہم اللہ کے فضل سے اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ہماری محنتوں اور مشقتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین اور تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیتوں میں ہمارے لیے ایک سبق تو یہ ہے کہ امت محمدیہ کی فضیلت کتاب اللہ کی وراثت سے وابستہ ہے، یعنی اللہ پاک نے چونکہ ہمیں قرآن کریم کا وارث بنایا ہے، اس لیے ہم بہترین امت ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہماری دونوں جہاں کی کامیابی اور سرفرازی اس میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ساتھ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یعنی قرآن کریم کی وراثت کی جو نعمت ملی ہے اس کی قدردانی کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں سبقت کریں، تو روز قیامت بلا حساب کتاب جنت کے داخلے کا انعام پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس امت کی شرافت اور کرامت اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔